پن پر مگر نہ صرف یہ دعویٰ ثنائے مصطفیٰ کرنے ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حاضرین محترم، قومی ترانہ دارالشفقت کے مکین بچوں نے اپنے خصوصی مہمان کے لیے خصوصی پلیٹ خصوصی سلامی پیش کریں گے۔ عسکر صاحب، یہ بچے ہمارے تیار ہیں، یہ سلامی پیش کریں گے۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دوں گا وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ چیئرمین دارالشفقت، سیکرٹری جائیداد کمیٹی، معروف تاجر رہنما، سیاسی اور سماجی شخصیت سہیل محمود بٹ صاحب راڈر والے، چیئرمین دارالشفقت، بھرپور تالیوں میں خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔
بلیغ الرحمان صاحب، گورنر پنجاب جناب سید ضیاء حیدر رضوی، صدر انجمن حمایت اسلام جناب میاں منیر صاحب، جنرل سیکرٹری انجمن حمایت اسلام میاں محمد ارشد صاحب، سیکرٹری دارالشفقت، میرے تمام معزز ممبران انجمن حمایت اسلام اور نہایت شفیق میرے بچے دارالشفقت، السلام علیکم۔ آج ہم بہت خوش بھی ہیں اور خوش قسمت بھی ہیں کہ ایک ایسا شخص ہمارے درمیان موجود ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ خطہ جس کو ہم پنجاب کہتے ہیں، اس میں بے شمار گورنر صاحبان آئے اور چلے گئے، لیکن میں نے اپنی طالب علم جو میرا وقت تھا طالب علمی کا، اس وقت سے لے کے آج تک بڑے میں مان کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہنا اپنا سعادت سمجھتا ہوں کہ بلیغ الرحمان صاحب کی شخصیت میں جو گورنر ہمیں نصیب ہوا، میں نے ایسا گورنر آج تک پنجاب میں نہیں دیکھا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ہی مخلص، نیک اور درویش صفت انسان ہے، اور میں ان کے بارے میں نہ کہوں نہ بتاؤں تو یہ میری کم ظرفی ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ گورنر صاحب جب سے یہاں پہ آئے ہیں گورنر ہاؤس میں، یہ لگتا ہی نہیں کہ وہ گورنر ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک شفیق باپ، ایک مخلص دوست اور ہر ایک کی سرپرستی کرنے والا شخص ہے۔ آج ہمارے درمیان یہ موجود ہیں، تو ان یتما کے لیے میں یہ کہوں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ کہا کہ جس نے یتیم کی مدد کی، میں اور وہ جنت میں ہاتھ کی دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے، ایسے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ تو آج یہ ثواب کا کام ہے کہ انہوں نے خود کہا مجھے گورنر صاحب نے کہ میں یتما کو ملنا چاہتا ہوں اور یتما کو کچھ تحفے دعائیں بھی دینا چاہتا ہوں۔ ان کے لیے وہ تحفے لے کے آئے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی بیگم جو ہماری بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیگم بلیغ الرحمان صاحبہ بھی ساتھ تشریف لائی ہیں۔ ان کے لیے بہت ساری تالیاں آپ بجائیں۔ اسلام کے بارے میں جو کہ پاکستان کا سب سے پہلا فلاحی ادارہ ہے، جس کی بنیاد 1884 میں رکھی گئی۔ علامہ اقبال ادارہ حاضہ سے متاثر تھے اور 1934 سے لے کر 1937 تک انجمن حمایت دارالشفقت کے صدر رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہاں پر 20 دفعہ تشریف لائے اور یتیم خانے میں یتیموں کے ساتھ ملاقات کی۔ انجمن حمایت اسلام کا جو دارالشفقت کا ادارہ 138 سال سے ان بچوں اور بچیوں کی کفالت کر رہا ہے، اور ان بچوں کو رہائش، لباس، خوراک، تعلیم اور علاج کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ یہ بچے پڑھ لکھ کر ملک کا مستقبل بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے دارالشفقت کا معیار بڑھایا، اور نہ صرف یہاں پر تعلیمی بلکہ ہر شعبے میں جناب صدر ضیاء حیدر رضوی اور میاں منیر صاحب کی سرپرستی میں یہ ادارہ
بڑھتا ہی جا رہا ہے اور انشاءاللہ بڑھتا ہی جائے گا۔ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے آئی ٹی لیب کا قیام کیا۔ ہمارے لیے یہ بات بھی بڑی خوش آئند ہے کہ بچوں کا صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک لیٹسٹ جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس بھی بنایا، جس میں بچوں کو خوراک کے لیے بہترین سے بہترین خوراک مہیا کی جا رہی ہے۔ ہمارا جو یہاں پر سب سے بڑا کام ہوا پچھلے سال ایک صدی کے بعد، وہ یہ تھا کہ انجمن حمایت اسلام کی 42 کنال جو رہائشی نہیں بلکہ ہماری کمرشل زمین تھی، جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہمیں دی گئی تھی کمپنسیشن میں، وہ جو ہمارے چیف منسٹر حمزہ شریف صاحب آئے تو انہوں نے آتے ہی مجھے کہا کہ میں یتیم بچوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہماری زمین پر ناجائز قابض جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں وہ قبضہ نہیں مل رہا جو 1987 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہمیں دی تھی۔ تو حمزہ صاحب چیف منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو جانتے ہیں، گورنر صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ 42 کنال زمین جو کہ کمرشل زمین مین ملتان روڈ اور مین سبزہ پہ واقع ہے، اس کو 3 دنوں میں انہوں نے کہا کہ یتیم کی زمین یتیموں کے فوراً حوالے کی جائے، چوتھا دن نہیں چڑھنا چاہیے۔ تو یہ خوش آئند بات گورنر صاحب کہ 2.5 دنوں میں میاں حمزہ شریف صاحب نے جو آرڈر کیا اس پہ امپلیمنٹ ہوا اور جو ناجائز قابضین تھے ان سے قبضہ لے کے ہمیں حوالے کیا گیا۔ آخر میں اپنے سامنے تمام رفقا، تمام دوست، تمام ملازمین، تمام یتیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس محفل بنے، اس تقریب کے بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ پیارے صدر انجمن سید ضیاء حیدر رضوی صاحب بھرپور تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہز ایکسلنسی دا گورنر آف پنجاب اور میرے رفقا میاں صاحب، بھٹ صاحب، نیچرلی یہ بھٹ صاحب تو آج کے دولہا ہیں اور یہ سارا کچھ ان کا، اور میں آج یہاں یہ تعریف کرنے سے گورنر صاحب کے سامنے کہوں گا کہ یہ سب جو رنگ لانے میں اور آپ کو یہاں لانے میں یہ سب ہمارا بھٹ صاحب کا ہے۔ اب وہ تو ہم لوگ تو ان کے مددگار ہوتے ہیں، یہ اصل میں سارا کام اس کا چلا رہا ہے۔ سر یہ میں جیسے کہ آپ نے فرمایا، میں بہت شارٹ سی بات کروں گا کہ یہ آپ لوگوں کی مدد سے کہ ہم ان یتیموں کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 13 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اور اس میں میاں منیر صاحب کا رول اور میرے ساتھ جو ٹیم ہے، جج صاحبان، اور بلکہ اب تو ایک ہمارے جج صاحب یہاں سے آنریبل چیف جسٹس آف شریعت کورٹ ہو کر گئے ہیں، وہ بھی باقاعدگی سے ہماری اس میں آتے ہیں۔ تو ہم سب لوگوں کی محنت ہمت ہے کہ یہ ادارے اچھی طرح چلیں، جو ہماری جگہیں ہیں، اور حمزہ صاحب کے ہم بہت مہربانی کی، انہوں نے دلوا دیا، وہاں سے اب ہمیں اچھے کرائے آ رہے ہیں، ہماری آمدن بڑھ رہی ہے اور وہ ہم ان اداروں پہ اور ان بچوں پہ ہی خرچ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ انتہائی محترم محسن شخصیت، آپ آئے جو محفل میں ایسے لگا چاند جیسے زمین پہ اتر آیا ہو، دارالشفقت کی مٹی اپنے حق العزیز گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو خوشامدید کہتی ہے۔ پرجوش تالیوں میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام سہیل محمود بٹ صاحب چیئرمین، جناب سید ضیاء حیدر رضوی صاحب صدر، جناب میاں محمد منیر صاحب جنرل سیکرٹری، میاں محمد اشرف صاحب سیکرٹری، اور یہاں پہ باقی سب معززین اور اساتذہ اور بالخصوص پیارے بچوں، السلام علیکم۔
مجھے خوشی ہے میں آج اس قدیمی ادارے میں جو 150 سال سے زائد پرانا قائم ہوا اور یہ ادارہ ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ قائم کیا گیا ہے۔ اور جب اچھی سوچ کے ساتھ چیزیں قائم کی جاتی ہیں تو وہ دیر پا ثابت ہوتی ہیں اور اس سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، اس کا فیض دور دور تک جاتا ہے۔ آج ان اداروں سے مستفید ہونے والے طلباء و طالبات، چاہے وہ بچیوں کا ادارہ ہے، چاہے بچوں کے لیے دارالشفقت ہے، چاہے لاء کالج ہے، چاہے سکولز ہیں، اس انجمن کے تحت چلنے والے اپنی اپنی جگہوں پہ ملک کی، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ مزید بہتر ہوگا، کیونکہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ اور آج آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اس ادارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور اس کے اندر پھول جیسے ہمارے بچے جو ہمارا مستقبل ہے ان سے خود ملوں اور ان کے حالات دیکھوں، اساتذہ سے ملوں، یہاں پہ منتظمین سے ملوں اور دیکھا جائے کہ ہم بہتری میں اور بہتری کے اس سفر میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ میں ان تمام ڈونرز کا، ان تمام منتظمین کا جو اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنا سرمایہ بھی دیتے ہیں، کاوشیں بھی کرتے ہیں، تہ دل سے پورے ملک اور پورے صوبے پنجاب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی کوششوں سے یہ ادارہ اور ہمارے یہ پیارے بچے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ میرے پیچھے بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو جن کی دامیں درمیں سکھنے ان اچھے کاموں میں ان کی حمایت اور ان کی کاوشیں شامل ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ دل لگا کر تعلیم حاصل کریں، علوم سیکھیں، فنون سیکھیں، ہنر حاصل کریں اور یقین کریں کہ انشاءاللہ جب آپ محنت سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے کے کامیاب ترین افراد میں شامل کرے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں، اپنے اندر محنت کر کے علوم و فنون جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ سکھایا۔ قرآن کریم جب نازل ہوا اس کا پہلا لفظ اقرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ پڑھو اور سیکھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور وہ پھر راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے خوب کامیابیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، تو ہم نے بہتری کی کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو ان خیالات کے ساتھ ابھی آپ سے ایک انٹریکشن میں نے اور بھی کرنا ہے لائبریری میں، تو انشاءاللہ وہاں پہ مزید باتیں ہوں گی۔ میں ایک بار پھر منتظمین اور انتظامیہ اور اساتذہ کا شکریہ ادا کروں گا اور ان سے تاکید کروں گا کہ یہ بچوں کا بالخصوص بہت خیال بھی رکھیں اور کوئی کسر نہ چھوڑیں ان کی تعلیم اور تربیت میں۔ اور میں تمام ڈونرز کا اور اہل ثروت افراد جو اس کار خیر میں اپنا حصہ ملاتے ہیں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی نوازتا ہے اور انشاءاللہ مزید نوازے گا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی آپ کی یہ اچھی کوشش۔ بہت شکریہ۔ انجمن حمایت اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ یوم داخلہ کا ڈر لگا ہے کیونکہ وہ ادھر بولتا مصروف تھا، ٹیکر پرائم منسٹر نے
नहायत ही वाजिबुल इस्लाम गवर्नर पंजाब और रियाज रिजवी साहब, खास तौर पे शोएब भट्ट साहब, रुस्तम अली मलिक साहब, लतीफ़ राज साहब और आफ्ताब साहब, डॉक्टर शौक साहब, ये सारे हमारे जो आज़ादी मेंबर हैं। मैं इन 2 मिनट में सिर्फ बात खत्म करनी चाहूँगा। गुल साहब, एक तो सबसे बड़ा आपके साथ मेरा जो रिश्ता है आपके बड़ों के साथ, वो मेरे साथ MLA रह गया था। दूसरा, आप यहाँ तशरीफ लाए, ये हमारे लिए आज़ाद की बात। तीसरी बात ये कि आप इस इदारे का सारी हिस्ट्री शायद आपको मालूम हो, 139 साल पुराना इदारा है। इस वक्त ये शुरू हुआ था 1884 में एक मुट्ठी आटे से। हमारे बड़ों ने
مسجد بکر ہوتی تھی موتی دوڑا دے کر اس انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی تھی، اور انہوں نے یہ بھگوڑا پیٹا تھا کہ جو خواتین مسلمان آٹا گوندے کچھ آٹا نکال کے کنسٹر میں ڈال دے، اور وہ بندے ان کے جاتے تھے وہ آٹا اکٹھا کر کے لا دے، تو اس وقت جو ہماری بیوہ اور مقبول خاتون تھی ان کو یہ کیا نام ہے ہندو اور اپنا عیسائی کنورٹ کر رہے تھے، انہوں نے اس انجمن کی بنیاد رکھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک بھی سارے صحابی نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت انجمن حمایت اسلام تقریباً 1,40,00,000 روپیہ اپنے ملازمین کو تحفہ دیتے ہیں۔ ہمارے 18 ادارے ہیں، 18 ہی آزادی سیکٹری ہیں، 18 ہی چیئرمین ہیں۔ ہر ادارہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے انڈر کسٹڈی آف صدر۔ مسئلہ صرف ہمارا یہ آپ سے استدعا ہوگی کہ ہم نے ان بچوں کے لیے 9-10 سال ہوئے، میں نے ان کا پاکٹ منی بھی نکالی اور ان کو باقاعدہ لنچ باکس بھی دیتے ہیں، تو اسکول میں جائیں ان کو انفیریورٹی کمپلیکس پر، کیونکہ یتامہ کا جو نظام ہے اس کا جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ان بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ میاں سعید صاحب ڈیرے والے بچے ہیں، یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی لاکھ روپے دیتے رہتے ہیں بچوں کے لیے، تو یہ سارا مل کے ہم چلا رہے ہیں۔ آپ سے یہ ہوگی اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا آپ کے گورنر آف میں کوئی فنڈ ہو تو ہمارے بچوں کے لیے 200 گدے لے لیں، 200 بستر لے لیں، اور کچھ بیڈ خراب ہے وہ بھجوا دیں۔ اور ایک سولر کا نظام ہمارے لیے اس کو شروع ہوا تھا، حمزہ شہباز صاحب نے شروع کیا تھا، لیکن وہ چونکہ معاملہ بیچ میں رہ گیا۔ وہ سولر کا بٹ صاحب کو پتہ ہے، یہ آپ سے مل کے سارا بتائیں گے اگر ہو سکے جو ممکن ہو، کیونکہ ہم اتنی چھلانگ ماریں گے جو ممکن ہو سکے۔ تو آپ سے اصلاح ہوگی، آپ کے آنے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اس انجمن کے لیے یہاں پہ کنگ فیصل آئے، یہاں پہ جمال عبد الناصر آئے، قائد اعظم آتے رہے، علامہ اقبال صدر رہے، اور پھر ایوب خان، اور یہ ساری آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں اپنا نواب اور طلبا اور جتنے بھی لوگ یہاں آتے رہے ہیں، اور اس انجمن کا اعزاز ہے ایشیا میں سب سے بڑی NGO، اور ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ کا فنڈ نہیں ہوتا، کہ سب کچھ صدقہ خیرات اور کرایہ سے چلتا ہے، اور ہم اس بیت المال کے امین ہیں، اور ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ کا شکر ہے سب مل کے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ اس انجمن کو پھلتا پھولتا دے رہے ہیں۔ بس آپ سے اتنی صلاح ہے، تو آپ کے آنے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ Io sto cercando le pezze.